یہ کہانی سراسر جھوٹی ہے. کسی بھی کتاب میں انارکلی کا ذکر نہیں ملتا. تو مغل اعظم کا کردار کس نے کیا؟ سب کے جوتے جو تھے وہ ہال کے باہر تھے اور سب ننگے پاؤں سینما ہال میں انٹر ہوئے اور اس فلم کو دیکھا. کہ آصف کو کہہ دینا کہ پورے ہندوستان کا مالک مغل اعظم مدھو بالا وہ خاتون ہے جس کو بھگوان نے سنگ مرمر سے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے کہ شیش محل کو دیکھنے کے لیے 50 روپے کا ٹکٹ لگا دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر دیپ، دا لیجنڈز آف ناصر دیپ شو میں. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آج آپ کو کسی کردار کے بارے میں نہیں، کسی ایکٹریس کے بارے میں نہیں، کسی ایکٹر کے بارے میں نہیں، آج میں آپ کو ایک نیا پروگرام شروع کرنے لگا ہوں جس میں ہندوستان اور پاکستان کی کلاسک مارکت الآراء اور وہ فلمیں جنہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیے، یا وہ فلمیں جو آج بھی دونوں انڈسٹریز میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ فلمیں کنہوں نے بنائیں، کن حالات میں بنائیں اور کیسے بنائیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں نے انتخاب جو کیا ہے وہ پاکستان کی فلم سے کرنا چاہتا تھا، لیکن میں ہندوستان سے آغاز کرتا ہوں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو پھر کوئی میرا دیکھنے والا، میرا پیارا، مجھے چاہنے والا، میرے پر تنقید کرنے والا کہے کہ ناصر دیپ صاحب آپ تو خود پسندی کا شکار ہیں، آپ نے کلاسک فلموں کو جب شروع کیا تو پھر اپنی فلم سے کیا، ورنہ ایسا نہ کرتے. بہرحال میں اپنی فلم کا ذکر تو کروں گا بعد میں، اور پاکستان سے بھی اگر آغاز کرتا تو اپنی فلم سے نہ کرتا، میں آغاز کرتا سب سے پہلے پاکستان کی فلم کا جس کا نام ہے کرتار سنگھ. لیکن کرتار سنگھ کو میں بیان کروں گا ہندوستان کی فلم کے بعد. میں سب سے پہلے ہندوستان کی جس فلم کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ فلم ہے مغل اعظم. مغل اعظم وہ فلم ہے جس کو آج بھی اگر دیکھتے ہیں تو وہ تازہ لگتی ہے. اس کی بیسک وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بے پناہ خوبصورت بنائے گی یا اچھی بنائے گی. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ تاریخ کے ایک ہسٹری کے واقعے پر مبنی ہے. تو تاریخ سے ہر آدمی دلچسپی لیتا ہے اور تاریخ کو بڑے شوق سے پڑھتے بھی ہیں اور بڑے شوق سے سنتے بھی ہیں. تو وہ ایک ہسٹوریکل کہانی تھی. یہ الگ بات ہے کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ کہانی سراسر جھوٹی ہے. تاریخ میں کسی بھی کتاب میں انارکلی کا ذکر نہیں ملتا. میں نے بھی تاریخ پڑھی ہے، میں نے تو اس کے بابری بھی پڑھی ہے، میں نے ہندوستان کے تمام مغلیہ شہنشاہوں کے خاندان کی اورنگزیب عالمگیر تک تاریخ پڑھی ہے، بلکہ بہادر شاہ ظفر تک پڑھی ہے. یہ بات تو تاریخ میں ملتی ہے کہ کئی شادیاں کی انہوں نے، اور یہ بھی کہ ان کے محل میں کنیزیں بہت ہوتی تھیں، لڑکیاں بہت ہوتی تھیں. جیسے جو رنگیلا بادشاہ تھا مغلیہ خاندان کا، وہ تو 2 رویا قطار میں لڑکیاں کھڑی ہوتی تھی جب سیڑھیاں چڑھتا تھا. یہ کچھ تو ہے، لیکن تاریخ میں سند کے ساتھ کہیں بھی یہ واقعہ نہیں ملتا کہ انارکلی کسی کنیز کا نام تھا جس کو شہزادہ سلیم پیار کرتا تھا اور باپ اور بیٹے کے درمیان اتنا اختلاف ہوا کہ جنگ ہوئی اور پھر اسے دیوار میں انارکلی کو چنوا دیا گیا. ایک روایت یہ بھی ہے، میں پہلے روایات آپ کو بتا دوں، مغل اعظم کے بارے میں بعد میں آتا ہوں. ایک روایت مغل اعظم کے یا انارکلی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو لاہور کی انارکلی ہے یہ انارکلی کے نام سے بنی ہے. تو یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ انارکلی اس علاقے کی رہنے والی تھی، اور سیکریٹریٹ میں ایک قبر بھی ہے جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ قبر جو ہے انارکلی کی ہے. اور وہ روایت کچھ یوں بھی ہے کہ مغل اعظم نے اس کو دیوار میں چنوا دیا تھا اور وہ مر گئی تھی. اور ایک روایت یہ ہے کہ دنیا کے سامنے اس کو دیوار میں چنوا دیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس دیوار کے ساتھ ایک سرنگ نکالی گئی جس میں سے انارکلی کو باہر لایا گیا، اور مغل اعظم نے یا اکبر بادشاہ نے اس سے یہ کہا کہ تم ہمیشہ کے لیے ہماری سلطنت سے دور ہو جاؤ. شہنشاہ جو شہزادہ سلیم ہے وہ یہی سمجھتا رہا کہ تم مر گئی ہو اور تم اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو جہاں بھی چاہو جا کر رہ سکتی ہو. تو یہ جتنی بھی یہ باتیں روایات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انارکلی پر سب سے پہلا اسٹیج ڈرامہ لکھا امتیاز علی تاج نے، اور اسی امتیاز علی تاج صاحب کے ڈرامے کو لے کر مغل اعظم کو شروع کیا گیا.
تو یہ ایک شاعر کا یا ایک ناول نویس کا یا ایک ڈرامہ نگار کا تھاٹ ہے. اس نے یہ سوچا اور بہرحال جس نے بھی سوچا اتنا اچھا سوچا کہ وہ ایک امر ہو گئی. اور آج بھی لوگ جو ہیں اکثریت یہ مانتی ہے کہ انارکلی کا وجود تھا اور شہزادہ سلیم کا اس سے پیار تھا. اب آتے ہیں کہ یہ فلم کیسے شروع ہوئی. اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ فلم جس آدمی نے شروع کی اس کا آدمی کا نام تھا کریم الدین آصف کے نام سے مشہور تھے. سگریٹ جو تھے وہ یوں چٹکے سے جھاڑنے کے وہ عادی تھے. اور ان کو پہلے ان کے جو چچا تھے آرٹسٹ نذیر تھے, ان کے یہ بھتیجے تھے. محبوب اعظم ہے ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے یہ بھانجے تھے. تو فلم میکنگ اور ڈائریکشن تو خیر ان کے خون میں شامل تھی. تو وہ چچا نے ان کو, بیکار سے آدمی تھے تو درزی کی دکان کھول کر دی. انہوں نے درزی کی دکان پر یہ بیٹھ کر چند دن دکان چلانے کی کوشش کی. دکان نہیں چلی اور پھر یہ آہستہ آہستہ فلم انڈسٹری میں آ گئے. اور انہوں نے زندگی میں صرف 2 ہی فلمیں بنائیں, لیکن یہ ان ڈائریکٹروں کی صف میں آ گئے جنہوں نے 50 یا 10 یا 20 فلمیں بنائیں اور بڑے بڑے اعلیٰ شاہکار تخلیق کیے. ان ٹاپ 10 میں اگر وہ ہم دیں تو اس میں کہ آصف کا نام جو ہے لکھے بغیر تاریخ ہندوستانی فلمی تاریخ مکمل نہیں ہو پاتی. پہلی فلم انہوں نے بنائی اس کا نام پھول تھا, وہ 1944 میں ریلیز ہوئی. اور دوسری فلم مغل اعظم بنائی وہ 1960 میں ریلیز ہوئی. یہ 2 ہی فلمیں بنائیں اور ہدایت کاری کی تاریخ میں وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو. پیارے سامعین, یہ فلم کیسے شروع ہوئی؟ ایک آدمی کو خیال آیا, اس نے انارکلی ڈرامہ جو تھا امتیاز التاج کا دیکھا, اس کو یہ ٹسل بہت پسند آئی. اس نے ایک فنانسر کو ڈھونڈا اور اسے بتایا کہ اس پر بہت بڑے پیسے خرچ ہوں گے, تو آپ کو اگر یہ لگا سکتے ہیں تو یہ آپ بنائیں. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فلم سپر ہٹ ہوگی. انہوں نے اس کو قائل کر لیا. وہ شاہ پور جی مصری تھے جو اس دور کے انتہائی امیر آدمی تھے, انہوں نے فنانس کیا اس کو اور مغل اعظم بننا شروع ہو گئی. مغل اعظم کے لیے پہلے جو ہے سب سے انتخاب جو تھا ڈائریکٹر کے سامنے وہ یہ تھا کہ مغل اعظم کا کردار کون کرے گا. شہزادہ سلیم کے لیے تو دلیپ کمار کا انتخاب کر لیا گیا. انارکلی کے لیے مدھو بالا کا انتخاب بھی ہو گیا اور باقی کریکٹر بھی جو تھے وہ تقریباً فائنل ہو گئے. تو مغل اعظم کا کردار کس نے کیا, اس بارے میں کچھ روایتیں میں ہندوستان سے سن کر آیا جب میں 88 میں گیا. اس میں ایک روایت مجھے بڑی دلچسپ لگی. اب مجھے نہیں پتا وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے. عقل تو مانتی ہے کہ وہ سچی ہے, لیکن میں اب کے آصف سے اگر ملتا تو مجھے یقین ہو جاتا. وہ کے آصف اس وقت تھے نہیں, اس دنیا سے جا چکے تھے, اور پرتھوی راج بھی جو تھے وہ نہیں تھے. لہٰذا وہ اس کو میں آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ کو اچھی لگے یا آپ کا دل بھی مانے تو پھر مان لیجئے گا, نہ مانے تو کوئی بات نہیں. اس کا فلم سے تعلق صرف اتنا ہے کہ مغل اعظم کا کردار انتہائی امپورٹنٹ تھا اور اس کا انتخاب ڈائریکٹر کے لیے بہت مشکل تھا. اس وقت کے جتنے اداکار تھے ان کو بلایا گیا اور ان کو مغل اعظم کا ڈریس پہنایا گیا, پورا گیٹ اپ دیا گیا, اور جس وقت کے آس ان کو دیکھتا تھا, ان کی چال دیکھتا تھا, گفتگو دیکھتا تھا, تو وہ ان کو ریجیکٹ کر دیتے تھے. پھر دوسرے آرٹسٹ کا انتخاب کیا جاتا تھا. اس دور کے جتنے بڑے ایکٹر تھے جو اس وقت زندہ تھے ان میں مجھے یہ نہیں پتا کہ کس کس کو لیا گیا, لیکن 3-4 کو ٹرائی کیا گیا ڈریس پہنا کر, لیکن کوئی بھی آدمی کے آصف کی نظروں کو اور دل کو اور دماغ کو متاثر نہ کر سکا. آخرکار پرتھوی راج کپور کو بلایا گیا اور ان کو کہا کہ کل آپ کی شوٹنگ ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو ان کو ڈریس پہنایا گیا مغل اعظم کا اور ان کو تاج پہنایا گیا اور سارا کو تیار کر کے اس وقت ان کو کہا کہ جی آپ سیٹ پر ویٹ کریں کہ آصف صاحب آتے ہیں. تو وہ تیار ہو کر نکلے. تو جو وہاں شوٹنگ ہوتی ہے سیٹ پر, ضرورت ہو پاؤں کے شارٹ کی تو جوتی پاؤں میں ہوتی ہے, ورنہ وہاں بغیر جوتوں کو سیٹ پر لوگ انٹر ہوتے ہیں. میں نے خود وہاں کا ایک پریمیئر شو اٹینڈ کیا ہے جو ریلیز سے پہلے کیا جاتا ہے, جس میں تمام آرٹسٹ اور ان کی فیملیز آتے ہیں. تو اس میں میں بھی تھا. تو اس میں میں نے دیکھا کہ سب کے جوتے جو تھے وہ ہال کے باہر تھے اور سب ننگے پاؤں سنیما ہال میں انٹر ہوئے اور اس فلم کو دیکھا. یہ ان کا اپنا ایک سٹائل ہے, احترام کرتے ہیں. اور سیٹ پر ایکٹر جاتا ہے, سب سے پہلے کیمرے کو ہاتھ رکھ کر چومتا ہے, اس کو پرنام کرتا ہے, جیسے چرن چھوتے ہیں وہ چرن چھوتا ہے, اور پھر وہ شوٹنگ کرتا ہے. تو مغل اعظم جو تھے وہ سیٹ پر چلے گئے.
جب انٹر ہونے لگے تو ان کے پاؤں میں جوتی بھی تھی، وہ جو دربار کے یہ مغل اعظم کی شان کے مطابق تھی جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور پورا تاج سر پہ رکھا ہوا تھا. چھت پر گئے اور اسسٹنٹ بھاگا بھاگایا اور انہوں نے سگریٹ بھی لگا لی ہے. اسسٹنٹ بھاگا بھاگایا اور اس نے کہا جناب دادا جی آپ یہ جوتے اتار دیں، آپ جوتے نہیں پہن سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیٹ پہ آپ سگریٹ نہیں پی سکتے. انہوں نے غصے میں آ کر سگریٹ جو تھا وہ لیا ہاتھ میں اور باہر آئے اور کہا کہ کے آصف کو کہہ دینا کہ پورے ہندوستان کا مالک مغل اعظم اگر اپنے ہی گھر میں سگریٹ نہیں پی سکتا یا جوتا نہیں پہن سکتا تو ایسے مغل اعظم کی ایسی کی تیسی میں جا رہا ہوں. وہ جب گئے اور جا رہے تھے تو ادھر سے کے آصف صاحب آ رہے تو اسسٹنٹ نے ان کو بتایا کہ یہ واقعہ وہ تو جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے پاگل کے بچے یہی تو چاہیے تھا، یہی تو اعتماد، یہی روب اور یہی دبدبہ تو مجھے چاہتا تھا جو مجھے نہیں ملتا تھا کسی ایکٹر میں. وہ پھر ان کو واپس لائے اور یوں مغل اعظم پرتھوی راج کپور اپنی گھن گرج اور دبنگ انداز کے ساتھ پوری فلم میں تمام کرداروں پر چھائے رہے. یہ اس طریقے سے ان کا انتخاب ہوا. یہ روایت یا یہ جو بات میں نے سنی وہاں یہ کیسے پھیلی، کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوگی جو پھیلی ہوگی. اور اگر جس نے مجھے سنائی اس نے پورے مرچ مسالے کے ساتھ جو مجھے سنائی، تو میرا یہ ماننا ہے، میرا دل یہ مانتا ہے کہ 4-5 ایکٹروں کے ساتھ تو نہیں لیکن ایک یا آدھ ایکٹر کو ضرور یا 2 ایکٹر کو انہوں نے دیکھ کے کپڑے پہنا کے دیکھا ہوگا، وہ نہیں لگے ہوں گے تو پھر پرتھوی راج کا انتخاب ہوگا. اینی ہاؤ فلم شروع ہوگی. اس فلم کی جو اصل خوبی ہے وہ یہ ہے کہ کے آصف نے ہسٹری کو لے کر ہسٹری کے مطابق سیٹ لگوائے، اس دور کی موسیقی بنائی. بلکہ نوشاد پر اعتراض بھی ہوا جب انہوں نے گانا بنایا موہے نند لال چھیڑ گئے اور یہ وہ فلاں، اور وہ ایک آدمی نے کہا نشاد صاحب کس دور میں آپ کیا گانے بنا رہے ہیں، یہ کوئی گانا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں میں اس دور کے گانے بنا رہا ہوں جس دور میں واجد علی شاہ کے دربار میں ٹھمریاں بجایا کرتی تھیں، اور اس کے بعد مغل اعظم کے دربار میں تمام سنگیت کار آتے تھے اور گاتے تھے. تو میں آج کے دور کا تو میوزک نہیں بنا رہا، لہٰذا میوزک بھی اسی دور کا بنا، اسی سٹائل میں بنا، انہی راگوں اور انہی سروں میں بنا جو اس وقت موجود تھے، اور دربار کے اندر جو گانے تھے وہ اسی انداز سے بنائے گئے. پھر جب پیار کیا تو ڈرنا کیا وہ گانا ہوا. اینی ہاؤ میوزک بھی اسی دور کا بنا. اور پہلی بار کے آصف تھے، انہوں نے اس فلم کے لیے 3 رائٹر لیے. ایک رائٹر تھے زینت امان کے باپ امان اللہ خان نیازی، اور ایک رائٹر تھے اپنا وجاہت مرزا چنگیزی، اور ایک رائٹر تھے احسان رضوی صاحب. اب کیوں لیے 3 رائٹر؟ ان کے سامنے 3 کردار تھے مین، ایک انارکلی، ایک سلیم اور ایک شہنشاہ اکبر. اکبر بادشاہ کی گھن گرج اور دبدبہ اور روب اور جلال جو تھا، اس کے مکالمے لکھنے کے لیے انہوں نے انتخاب کیا تھا وجاہت مرزا چنگیزی کا. انارکلی کے جو ڈائلاگ تھے ان کو لکھنے کے لیے انہوں نے انتخاب کیا تھا احسان رضوی صاحب کا. سلیم جو محبت کرتا ہے اس کے مکالمے لکھنے کے لیے ان کا انتخاب تھے امان اللہ نیازی. تو یہ 3 رائٹر انہوں نے اس لیے لیے تھے کہ ان کو بہترین چاہیے تھا کہ انارکلی کا بھی انر بالکل سامنے خوبصورت لفظوں میں آ جائے، شہزادہ سلیم کا بھی آ جائے، اور مغل اعظم کا بھی آ جائے. تو میں آپ کو ایک سین سناتا ہوں جو دونوں رائٹروں کا لکھا ہوا ہے کہ شہزادہ سلیم کو بند کر دیتا ہے کمرے میں، جیل میں، قلعے میں، شہنشاہ اکبر اپنے بیٹے کو، تو اس کے ملنے کے لیے جاتا ہے. ملنے کے لیے اس لیے جاتا ہے سوچتا کہ یہ صحیح ہو گیا ہوگا. اب یہاں ایک مکالمہ نگار تھا جس نے دلیپ کمار کے مکالمے لکھنے تھے، جو پیار کرتا ہے، شہزادہ ہے، اور ایک طرف مغل اعظم تھا جو دبدبہ اور یہ وہ. تو اب دبدبہ اور اس کی فرق آپ کو نظر آئے گا. میں آپ کو سین سناتا ہوں. مختصر سا سین تھا کہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے آگے وہ تاریک کمرے میں کھڑا ہوا ہے قید خانے میں شہزادہ سلیم. تو شہنشاہ اکبر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امید ہے کہ قید خانے کی تاریکیوں نے تمہاری آرزوؤں کو کچل دیا ہوگا. تو آگے جواب دیتا ہے آرزوئیں اور بڑھ گئی ہیں آقا. یہ دوسرا رائٹر تھا. پہلا رائٹر ہے کندہ اندھیرے اور بڑھا دیے جائیں گے، اور چلا گیا. یہ اس واسطے ان کو لکھا گیا اور لیا گیا.
بلکہ جب آخری سین تھا جس میں کہ انارکلی جو ہے اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے، کسی دیوار میں چنوا دیا جائے گا، تو وہاں شہنشاہ اکبر جو ہے اس سے آخری خواہش پوچھتے ہیں کہ کنیز تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کہ آصف نے یہ مکالمے کا جواب جو تھا انارکلی کا، یہ تینوں رائٹروں کو کہا کہ آپ تینوں لکھیں اس کے مکالمے. تو تینوں نے مکالمے لکھے. اب انتظار کرنے کے آصف کے آنے کا کہ آصف صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں سنائیے. تو چونکہ گانگری کے مکالمے تو وجاہت مرزا چنگیزی لکھتے تھے، اور رومانٹک اور اس قسم کے مظلومیت کے مکالمے اور عورت کے لکھنے میں کی ذمہ داری جو تھی وہ امان اللہ نیازی اور احسان رضوی کے پاس تھی. تو انہوں نے سب سے پہلے احسان رضوی سے کہا کہ آپ اپنا مکالمہ سنائیں، کیا لکھا. انہوں نے بتایا مکالمہ تو کہ شہنشاہ اکبر کی بے پناہ نوازشوں کے بدلے یہ کنیز پتنی ایک دن کے لیے ہندوستان کی ملکہ بننا چاہتی. اور اسی طرح احسان رضوی صاحب نے کچھ مکالمہ سنایا تو وہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا. تو وجاہت مرزا چنگیزی کی طرف انہوں نے دیکھا تو وجاہت مرزا چنگیزی اس وقت پان کھا رہے تھے. انہوں نے پان دان میں پان تھوکا اور کہا کہ اس موقع پر یہ جتنے مکالمے انہوں نے لکھے یہ سب بکواس ہے، بلکہ یہاں یہ کہے گی انارکلی کہ یہ کنیز شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کو اپنا خون معاف کرتی ہے. میں یہ کہنا تھا کہ انہوں نے وجاہت مرزا چنگیزی کو گلے سے لگا لیا اور یہی مکالمہ باقی پرچیاں جو ہیں وہ پھینک دی گئیں. یہ تو تھا ایک آپ کو رائٹروں کا، اور یہ کیوں اس سے پہلے ایک ہی رائٹر ہوتا تھا فلم کا، لیکن یہ 3 رائٹر انہوں نے لیے. اور اس کے بعد پھر ہندوستان میں بعد میں پھر 2 رائٹر سلیم جاوید آ گئے، اور پھر 3 4 پھر بورڈ بننے شروع ہو گئے. اور ابھی جیسے میں تبصرہ کیا تھا جاٹ کے لیے 6 رائٹر لیے گئے. بہرحال یوں مغل اعظم بننا شروع ہوئی. اب مغل اعظم کا جو شوٹنگ کا سٹائل تھا وہ بہت دھیما آہستہ، کیونکہ ہر چیز میں باریکی ڈھونڈتے تھے اور کمپٹیشن میں تھا. ادھر انارکلی بھی ایک فلم شروع ہو گئی تھی. اب انارکلی کی اور مغل اعظم کی کہانی تو تقریباً سیم تھی. تو جب یہ گانا آیا لاسٹ، جب یہ جو پیار کیا تو ڈرنا کیا، تو کے آصف صاحب نوشاد صاحب کے پاس آئے، ساتھ لچھو مہاراج بھی تھے جو ڈانس ڈائریکٹر تھے. تو انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ آخری گانا ہے تو اس کو آپ بنائیں. تو نوشاد صاحب نے کہا کہ میری یہ رائے ہے کہ انارکلی فلم بن رہی ہے، اس میں بھی ایک گانا ہے اور اسی قسم کا ہے، تو ہم بھی سچویشن ریپیٹ کر دیں گے. تو اچھا نہیں، آپ اس سچویشن کو بدل دیں. کہ آصف نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے یہ چیلنج قبول کیا، آپ بھی نوشاد صاحب چیلنج قبول کریں. شکیل بدایوں نے بھی بیٹھے تو اس نے کہا آپ بنائے گانا. ساری رات وہ بیٹھے رہے، اور ساری رات بیٹھنے کے بعد انہوں نے شاہکار گانا تخلیق کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. یہ آپ نے بھی گانا سنا ہوگا. تو یوں یہ میوزک تخلیق ہوا. تو میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں ایک ذکر کیا تھا کسی اور سلسلے میں، وہ یہ تھا کہ جو مدو بالا گانا تھا نند لال موہے پن گھٹ پہ چھیڑ گئے اور تو یہ گانا جب بنا تو نوشاد صاحب نے لچھو مہاراج جو ڈانس ڈائریکٹر یا کوریوگرافر تھے ان سے کہا کہ دیکھیں اس میں ہاتھوں اور پاؤں کے بھاؤ زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ کتھک ڈانس جس کو آتا ہو یہ وہ کر سکتا ہے. تو مدو بالا تو نہیں کرتی، تو آپ یہ گانا بنوا رہے ہیں تو یہ پکچرائز کروا لے گی. تو اس نے کہا جی یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں. وہ پھر لچھو مہاراج نے ان سے گھنٹوں مشق کروائی اور مدو بالا نے وہ گانا پکچرائز کروایا، اور ساری دنیا نے یہ مانا کہ وہ کمال اس نے ہاتھوں اور پاؤں کے وہ دیے تھے ایکشن، کہ لوگ بھول گئے کہ اس کو کتھک ڈانس آتا ہے یا نہیں آتا. اتنی پرفیکشن جو تھی وہ ڈھونڈی گئی. اور یہ وہ گانا تھا میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین جس کی شوٹنگ دیکھنے کے لیے 3 آدمی نام بر آئے اس گانے کی شوٹنگ کرنے کی. کافی دن گانا چلتا رہا. اس دوران چائنا کے وزیر اعظم چو این لائی آئے تو وہ بھی گانا دیکھنے کی شوٹنگ دیکھنے کے لیے آئے، کیونکہ مدو بالا کے حسن اور بیوٹی کا شور جو تھا وہ پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورتوں میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر تھیں، اور طاقتور شخصیات میں بھی ان کا نام تھا. اور ان کے بارے میں مینو ممتاز نے کہا تھا ایک دفعہ کہ مدو بالا جو ہے یہ سر سے پاؤں تک مکمل ہے، اس کے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر پلکوں تک اس کو دیکھا جائے تو ہر چیز اس کی پرفیکٹ ہے. اور اسی مدو بالا کے بارے میں راج کپور نے کہا تھا
کہ مدھو بالا وہ خاتون ہے جس کو بھگوان نے سنگ مرمر سے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے. یہ ان کا ٹریبیوٹ جو ہے کتاب میں درج ہے ہندوستان کی تاریخ میں. تو اسی طرح شمی کپور جو تھے وہ بھی مدھو بالا سے چونکہ پیار کرتے تھے، لیکن انہیں پتہ تھا مدھو بالا کسی اور سے پیار کرتی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 دہائیوں کے بعد آج بھی جب میں مدھو بالا کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل دھڑکنے لگتا ہے. میں نے اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی آج تک نہیں دیکھی. تو یہ ذکر اس گانے کو پھر شوٹنگ دیکھنے کے فیض احمد فیض بھی تھے، وہ بھی جاتے تھے. اور ایک شخص ایسا تھا جو روز جاتا تھا اور سارا دن وہاں بیٹھا رہتا تھا. اس آدمی کا نام تھا ذوالفقار علی بھٹو. اس وقت وہ بمبے میں رہتے تھے اور دنیا کا کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص ایک دن وزیر اعظم بن جائے گا، کیونکہ یہ بات ہے چمن 55 کی. اور ذوالفقار علی بھٹو 1958 جب مارشل لا لگا صدر ایوب کا، تو اس وقت یہ اسکرین پر سامنے آیا جب ان کو بلا کر ان کو وزیر بنایا گیا. اینی ہاؤ بعد میں وہ پھر وزیر اعظم بھی بن گئے پاکستان کے. تو یہ ساری یادداشتیں، یہ سارے کریڈٹ جو ہے مغل اعظم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پھر ایک موقع آیا کہ شیش محل بنانا تھا اور جودھا بائی اکبر کے اعظم کی بیوی تھی، اس کا ڈریس چاہیے تھا. بڑے وارڈروب اور ڈریس ماسٹر جو بلائے گئے، لیکن کوئی معیار پر نہ پہنچ سکا اور کے آصف کو مطمئن نہ کر سکا. لہذا کے آصف جو تھے وہ حیدرآباد کے سالار جنگ میوزیم میں گئے. وہاں جودھا بائی کا جو ڈریس اوریجنل تھا وہ محفوظ تھا، وہ لایا اور وہ انہوں نے اپنی اس عورت کو پہنایا جس نے جودھا بائی کا رول ادا کیا. اتنی پرفیکشن وہ چاہتے تھے، اتنی باریک بین آدمی تھے. پھر شیش محل کا جو سیٹ لگایا انہوں نے تو اس پر تقریباً 2 سال لگ گئے. شیش محل میں جو شیشہ چاہیے تھا ہندوستان میں ایسا شیشہ اویلیبل نہیں تھا اس وقت ہی نہیں، بلکہ آج بھی دنیا میں بیلجیم کا شیشہ جو ہے سب سے اعلیٰ اور برتر سمجھا جاتا ہے. لہٰذا وہاں سے شیشہ منگوایا گیا اور قسطوں میں منگوایا گیا کیونکہ بہت مہنگا شیشہ تھا. لہٰذا وہ آتا تھا اور لگ جاتا تھا، ساتھ لگتا رہا. اس دوران عید آ گئی اور شاہ پور جی مستری جو تھے وہ انہوں نے ایک ٹرے میں 1 لاکھ روپے کی گڈی رکھی، کچھ ایک انگوٹھی رکھی، کچھ سونے کے سکے رکھے اور وہ عیدی دینے گئے کے آصف کو. اور جب انہوں نے دی تو کے آصف نے اس میں سے وہ جو چند سکے تھے وہ اٹھا لیے اور باقی جو پیسے تھے وہ واپس کر دیے اور کہا کہ ان پیسوں سے آپ بیلجیم سے شیشہ منگوا لیں شیش محل کے لیے. تو شاہ پور جی مستری کے بھی حوصلے کی داد دیتے ہیں کہ انہوں نے پھر وہاں سے وہ شیشہ منگوایا اور وہ سیٹ لگا اور پھر فلم کی شوٹنگ ہوئی اس میں. اور وہ جب سیٹ ختم ہو گیا، فلم ختم ہو گئی، تو پھر میں نے یہ روایت بھی وہاں سنی کہ شیش محل کو دیکھنے کے لیے اس دور میں 50 روپے کا ٹکٹ لگا دیا گیا اور لوگوں نے دیکھا. اور لوگ کہتے ہیں کہ شیش محل پر جتنی لاگت آئی وہ دیکھنے والوں کے ٹکٹ سے پوری ہوگی. پھر آتے ہیں کہ پھر مغل اعظم 1960 میں ریلیز ہوئی اور اس دور میں یہ ہندوستان کی سب سے مہنگی اور سب سے بڑی فلم تھی. اور آج یہ سب سے مہنگی تو نہیں، لیکن آج بھی سب سے بڑی فلم جو کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ مغل اعظم ہی کاؤنٹ کی جاتی ہے. یہ پہلے نمبر پر میرے حساب سے فلم ہے. اس دور میں یہ کافی عرصہ تک پہلے نمبر پر رہی اور پھر بعد میں آ کر اس فلم کو کسی نے ٹچ کیا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے حساب سے اس فلم کو بے پناہ ایوارڈ بھی ملے اور یادگار فلم. ورنہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہسٹری پر جو بنی ہوئی فلمیں ہوتی ہیں وہ 90% ناکام ہوتی ہیں. اس کی وجہ شاید یہ ہوتی ہے کہ ہسٹری خشک ہوتی ہے یا ہسٹری میں کمرشلزم نہیں ہوتا. اور اس میں کمرشلزم جو تھا وہ انارکلی اور شہزادہ سلیم کے پیار اور باپ کے درمیان میں آنا اس کو اتنا کمرشل کر دیا کہ یہ آج جب بھی لگتی ہے یہ اسی دلچسپی کے ساتھ حاضرین اس کو دیکھتے ہیں. اور پھر یہ بلیک اینڈ وائٹ بنی تھی، پھر اس کو کلر بنا کر 70 کے دور میں ریلیز کیا گیا. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت یہاں اینٹینے خریدے گئے اور اینٹینے بلیک میں فروخت ہوئے تھے کیونکہ یہ امرتسر میں ریلیز ہونی تھی اور وہاں سے ادھر بھی آنی تھی. تو اس فلم کو میں نے بھی اسی دور میں دیکھا تھا. تو یہ تھی مغل اعظم کی کہانی میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، جو میں نے آپ کو سنا دی. اگر اچھی لگی ہو تو ضرور مجھے کمنٹ بھی کیجیے گا، داد بھی دیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا اور بیل آئٹن کو بھی دبا دیجیے گا.
اور سبسکرائب بھی کیجیے گا میری یوٹیوب چینل کو. یہ آپ میرے اوپر ہی نہیں اپنے آپ پر بھی احسان کریں گے، کیونکہ ہمارا جو ملاپ ہے وہ قائم رہے گا. میری باتیں، میری قصے کہانی آپ تک پہنچتے رہیں گے اور آپ ان پر تبصرہ کرتے رہیں گے، اور میں آپ کے ہر تبصرے کو، ہر تنقید کو خوش دلی سے قبول کر کے آپ کو جواب بھی دیتا رہوں گا. اللہ حافظ.